ابو جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہاں جھوٹ بولنا نہایت ہی قبیح، برا، گھٹیا عمل ہے، حرام و کبیرہ گناہ ہے، چاہے مرد بولے یا عورت بولے، جوان بولے یا بوڑھا بولے، بچہ بولے یا بچی بولے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ پاک کی لعنت پڑتی ہے، جھوٹے پر فٹکار برستی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، نور چھن جاتا ہے، چہرہ دھیرے دھیرے سیاہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت روٹھ جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جھوٹ بولنے والے کا وقار ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بے اعتبار ہو جاتا ہے، جھوٹے پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، جھوٹے سے اہم کاموں میں کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا، جھوٹے کو کوئی ذمہ داری سونپتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے، جھوٹا شخص قابل ملامت، قابل نفرت ہو جاتا ہے، سوسائٹی میں جھوٹ کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپس میں انبن ناچاکیوں کا سبب ہوتا ہے، جھوٹ کی بدبو اور نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ملائکہ رحمت جھوٹے کے قریب بھی نہیں آتے، غربت، تنگ دستی جھوٹے کے ارد گرد پاؤں پسار لیتی، رزق میں کمی آ جاتی، جھوٹ بولنے سے سینکڑوں دنیاوی پریشانیاں، مصیبتیں گلے کا ہار بن جاتی، اور دینی اخروی جو نقصانات ہیں وہ تو حد شمار سے بھی باہر ہیں۔ جھوٹ بولنا اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ جھوٹے کو اللہ رب العالمین آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جھوٹ بولنے والوں کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الحج میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ سورۃ النحل میں فرمایا اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا اور افترا کرنا، بہتان لگانا بے ایمان لوگوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ بے ایمان لوگوں کا کام ہے۔ جھوٹ بولنا شیطانی عمل ہے، کیونکہ سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو خیر خواہ ظاہر کیا اور شجر ممنوعہ کے متعلق کہا کہ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ کنز العمال میں ہے جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کریم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ ترمذی شریف میں ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا منت ما جاء به، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ رحمت اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ شعب الایمان میں ہے جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ معجم میں ہے جھوٹ بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائی جھوٹ ایمان کے منافی عمل ہے، جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ موطا امام مالک میں ہے ان صفوان بن سلیم انہ قیل لرسول اللہ ایکون المؤمن جبانا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا فقال لا
حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، جھوٹ جرم چھپانے کے لیے بولا جائے یا اپنی بڑائی